کسی کو جان سے مارنے کی ضرورت نہیں، صرف اس کی امید کو ختم کر دیں، وہ روز ہی متار رہے گا۔ وعدہ کریں کہ نہ کبھی محنت کرنا چھوڑیں گے اور نہ ہی خواب دیکھنا ترک کریں گے، کیونکہ خواب دیکھنے والا محنتی انسان ترقی ضرور کرتا ہے۔ ان چیزوں کی لسٹ بنائیں جن کو پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا، پھر ان کی قدر کرنا شروع کر دیں، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ دانا شخص چھوٹا کام کرتے ہوئے بھی خوشی محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے ایک طویل سفر کی ابتدا بھی پہلا قدم اٹھانے سے ہوتی ہے۔ راستے پر کنکر ہوں تو اچھا جوتا پہن کے چلا جا سکتا ہے، لیکن جوتے میں ایک بھی کنکر ہو تو اچھی سڑک پر بھی چلنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم باہر کی مشکلات سے نہیں، اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ اس دنیا پر حکمرانوں سے زیادہ کتابوں نے حکومت کی ہے۔ انسان کی شخصیت کی صورت گیری کرنے والے جہاں میں بے شمار عوامل ہیں، وہیں ایک اہم ترین عامل مطالعہ کتب کی عادت ہے۔ زندگی بدلنی ہو تو ایک جملے، ایک واقعہ اور ایک استاد سے بدل جاتی ہے۔ نہ بدلنی ہو تو ہزار کتابیں، کئی دانشور اور واقعات مل کر بھی آپ کا بال بھیگا نہیں کر سکتے۔ بد نصیبی بڑی خوبصورت شکل میں آتی ہے، ہم اسے نہیں پہچان پاتے۔ اسی طرح خوش نصیبی بظاہر خوبصورت شکل میں نہیں ہوتی اور ہم اسے بھی پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کائنات کے سب سے بڑے سخی یقین آپ کو سخی بنا دیتا ہے۔ آپ کے افکار اور نظریات کا اندازہ آپ کی گفتگو سے لگایا جا سکتا ہے۔ ناکامی تکرار کرنے سے بڑھتی ہے، خاموشی اختیار کرنے سے کم ہوتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہوتی ہے اور شکر کرنے سے کامیابی میں بدل جاتی ہے۔ تمنا اور شوق کے بغیر سبق کا یاد ہونا دراصل لا علمی ہے۔ یہ وہ کھانا ہے جسے آپ نے بغیر بھوکے کھا لیا ہے، یقیناً نہ تو اس سے آپ لطف اندوز ہوں گے اور نہ ہی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ بچے پالنا کوئی بڑا کام نہیں، جانور اور پرندے بڑے بہتر انداز میں یہ کام صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ بڑا کام بچوں کی تربیت ہے اور تربیت توجہ اور وقت مانگتی ہے۔ تعلیمی ادارہ ایک ٹول ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کو کچھ کام کر کے دکھانا ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس ٹول کو صحیح استعمال نہیں کر رہے تو پھر وہ چاہے یونیورسٹی بھی بن جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ جگہ جہاں پانی رک جائے گندا جوہر بن جاتی ہے اور بہتا پانی ہمیشہ تازگی کا احساس بخشتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں دو ہی قسم کے انسان ہیں، ایک جو علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے وہ جو علم کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر استاد بظاہر نالائق بچے میں فقط یہ یقین پیدا کر دے کہ وہ لائق ہو سکتا ہے تو بچے کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ آپ کی زندگی میں آنے والے اساتذہ کرام میں بہترین استاد وہ ہے جو آپ کے سوچنے کا انداز بدل دے۔ وہ شخص آپ کا محسن ہے جو آپ کو یہ یقین دلا دے کہ ہاں تم کر سکتے ہو۔ جن واقعات کو، جن لوگوں کو، جن نتائج کو اور جن حالات کو آپ مخلص ہو کر واقعی بدلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے دل سے دعا کریں۔ اپنا زاویہ نظر بدلیے، زندگی شکوے کرنے سے نہیں بدلے گی۔ آپ کی دولت اور کامیابی کسی کام کی نہیں اگر یہ دوسروں کی مدد اور آسانی کے لیے استعمال نہیں ہو رہی۔ دوستوں کی طرح کتابوں کا انتخاب بھی پوری احتیاط اور توجہ سے کرنا چاہیے، کیونکہ ایک اچھی کتاب آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ہر انسان میں ایک تڑپ اور لگن موجود ہوتی ہے اور یہی تڑپ اور لگن اس کو عظمت تک لے جا سکتی ہے۔ بس چھوٹا سا کام یہ کر لیں کہ اس تڑپ اور لگن کو کوئی سمت دے دیں۔ اگر ہمیں لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا آ جائے تو ہماری زندگی کے 85% مسائل حل ہو جائیں اور ہماری کارکردگی 99% بہتر ہو جائے۔ آپ کا سفر بھی ذاتی ہے اور منزل بھی، لیکن اس ذاتی سفر اور اپنی منزل کے لیے آپ کو کئی لوگوں کا ساتھ چاہیے۔ بڑے لوگ رات کو جاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور عام آدمی اسی وقت میں نیند کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔
ایک اچھا مصنف بھی تحریر کو صفحات پر نہیں بلکہ اپنے پڑھنے والوں کے دلوں پر لکھ رہا ہوتا ہے۔ اچھا کرنا اچھا کہنے سے بہتر ہے۔ کل جو پھول کھلیں گے ان کے بیج آج آپ کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے آج ہی ان کو بو دیں، آپ کو کل شاندار ملے گا۔ آسانیوں کی تلاش ضرور کریں لیکن ان آسانیوں میں دوسروں کو بھی شریک کریں، اس طرح اللہ آپ کو ہمیشہ آسانیوں میں ہی رکھے گا۔ دل میں یہ یقین پختہ ہو جائے کہ اس کے دونوں ہاتھ مالک کل کائنات سے کچھ مانگنے کے لیے دعا گو ہیں اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے وضو کر لیں، تب اس کی آواز آسمان والا بھی سننے کو تیار ہوتا ہے۔ کامیابی کا سفر ہوتا ہی مشکل ہے، چڑھائی کہاں آسان ہوتی ہے، لیکن بلندی پانے کے لیے چڑھائی کو طے کرنا پڑتا ہے۔ لوگ مقصد کا انتخاب کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں صرف رکاوٹیں نظر آتی ہیں۔ یاد رکھیے، رکاوٹیں تب نظر آتی ہیں جب آپ اپنے مقصد سے نظریں ہٹا لیتے ہیں۔ خوب علم کے بعد علم ہوا کہ ابھی بھی لا علم ہوں، اور یہی احساس علم کی علامت ہے۔ بندہ بندے کے ساتھ نہیں بلکہ بندے کی عادتوں کے ساتھ رہتا ہے۔ امن و سکون آسمان سے نہیں اترتا، یہ پیدا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات فیصلہ چھوٹا لگتا ہے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ فیصلہ چھوٹا نہیں تھا بلکہ بہت بڑا فیصلہ تھا۔ کسی بھی اجنبی سے ملتے ہوئے یہ سوچئے کہ کیا پتہ ہم نے دوبارہ ملنا ہے یا نہیں، اس لیے آج کی ملاقات کو ناقابل فراموش بناتے ہیں۔ محبت اور احترام سے پیش آئیے، ہر شخص آپ کی محبت اور شکریہ کا مستحق ہے۔ گرو حال میں ملے تو ماضی بلا دیتا ہے اور مستقبل سنوار دیتا ہے۔ ایک راستے کا انتخاب کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کئی راستے چھوڑ دیے ہیں۔ کامیابی کی اصل قیمت کئی راستے چھوڑ دینا ہے اور اسی کا دوسرا نام کشتیاں جلا دینا ہے۔ کمزور انسان گلہ کرتا ہے کہ حالات ہی ایسے تھے کہ میرے خواب چھن گئے۔ بہادر انسان کہتا ہے کہ انہی حالات نے مجھے خواب دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ کتاب سے انقلاب ممکن ہے لیکن صرف کتابیں اکٹھی کرنے سے کوئی انقلاب نہیں آنے والا، نہ آپ کی ذات میں نہ ملک میں۔ ہمارے نوجوانوں کو کیریئر پلاننگ اور بامقصد زندگی کی اہمیت نہیں بتائی جاتی، اس لیے وہ ڈگریوں کے انبار لگا لیتے ہیں لیکن عملی زندگی میں ناکام رہتے ہیں۔ ہم خامیاں تلاش کرنے کی عادی ہو چکے ہیں، مکھی کی طرح ہمیں صرف گند ہی تلاش کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ ایک بھنور بنیے اور پھول کی تلاش کریے۔ اگر کچھ بننا چاہتے ہو تو یاد رکھیے، فیلڈ کا سکوپ نہیں ہوتا، ٹیلنٹ کا سکوپ ہوتا ہے۔ آپ کی محنت سے اگر کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر اس محنت سے پیچھے ہٹ جائیے۔ کردار سے کردار جنم لیتا ہے اور کردار تبلیغ سے زیادہ طاقتور شے ہے۔ جس طرح رات کے بعد دن نے خود بخود آ جانا ہے، اسی طرح آپ کی بے لوث خدمت کے بعد مالک نے آپ کو اپنی رحمت سے ضرور نوازنا ہے۔ دوسروں کو بے لوث دینا اللہ تعالیٰ سے شکر گزاری کی علامت بھی ہے۔ الفاظ اتنی طاقت کے حامل ہوتے ہیں کہ مقررین اور لیڈران لفظوں کے استعمال سے لوگوں کو تحریک دیتے ہیں۔ جاہل ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے کہ آپ کو وہم ہو جائے کہ مجھے پتہ ہے۔